بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے علم الصرف کی تعریف بھی پڑھی، موضوع اور عرض غایت بھی بیان کیا۔ آج ہم بحث سے اقسام کو شروع کر رہے ہیں۔ کلمہ کی کل 3 قسمیں ہیں۔ کلمہ کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، حرف۔ کلمہ کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ 3، اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ اب ہم ان تینوں کی تعریف سمجھیں گے۔ اسم کی تعریف میں 2 چیزیں ہیں۔ اسم کی تعریف میں کل کتنی چیزیں ہیں؟ جو معنی مستقل پر دلالت کرے، جو معنی مستقل پر دلالت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی دوسرے کلمے ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے، اور دوسری چیز تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ جو معنی مستقل پر دلالت کرے یعنی اس کا معنی دوسرے کلمے ملے بغیر سمجھ میں آ جائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ حرف کی تعریف یہ ہے کہ نہ اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے اور نہ معنی مستقل پر دلالت کرے۔ اسم کی تعریف میں ہم نے 2 باتیں کی۔ ایک بات یہ جو معنی مستقل پر دلالت کرے، دوسری بات یہ کہ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے کہ رجل، یہ اپنے معنی پر خود دلالت کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کا معنی ہے آدمی۔ اس کا معنی ہے اس کے ساتھ اگر آپ یہاں پر یا یہاں پر کوئی لفظ نہ بھی ملائے پھر بھی اس کا معنی رجلن ہے۔ اور تینوں زمانے کل 3 ہے، ماضی، مضارع، امر، اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں۔ فعل ہم نے کہا جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسا کہ ضربا، یضربو، اضرب۔ اور حرف وہ ہوتا ہے جو معنی مستقل پر دلالت نہ کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، جیسے کہ من یا الہ۔ من کا اپنا معنی نہیں دیتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ الہ کا معنی سمجھ میں نہیں آتا جب آپ اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ نہ ملائے، جیسا کہ سرت من البصرة الى الکوفہ، میں نے بصرہ سے کوفہ کی طرف سیر کی۔ تو یہاں پر من کا معنی بھی آیا اور الہ کا معنی بھی ہمارے سمجھ میں آ گیا کہ یہاں سرت من البصرہ کے بصرہ سے ابتدا ہوا اور کوفہ پر انتہا ہوا۔